احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ تین چل رہا ہے۔ سورہ تین کے تفسیر کے 2 والیوم ہو چکے ہیں۔ اب تیسرے والیوم کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تک ہماری تفسیر ہو چکی ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل السافلین سے لے کر آخر سورہ تک انشاءاللہ اب تفسیر کی جائے گی۔ اس کے اندر بتایا گیا انسان کی ذمہ داریوں کی نزاکت کیا ہے اس سورہ کے اندر۔ اب اس سے بہترین جسمانی ساخت اور اندرونی صلاحیتوں سے کام لینے کے انسانوں کے لیے 2 صورتیں ممکن ہیں، اور انسانوں کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ ان صورتوں میں سے جسے چاہے اپنے ارادہ سے اختیار کرے۔ وہ اگر چاہے تو نیکی اور بھلائی میں ترقی کر کے فرشتوں سے آگے نکل جائے اور کوئی مخلوق اس کی ہمسری نہ کر سکے، اور چاہے تو برائی کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے اور نیچے سے نیچے درجے تک گر کر بدترین نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ اسی کو فرمایا گیا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کے اعمال بد کی وجہ سے اس کو نیچے کے درجے میں پھینک دیا۔ اعمال بد کی وجہ سے مطلب برے اعمال کی وجہ سے ہم نے اس کو نچلے درجے میں ڈال دیا۔ تو جس نے دنیا میں آ کر اپنی فطری نیکی کی حفاظت نہ کی اور خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں اور بہترین جسمانی ساخت کی قدر نہ کی اور اپنی قوتوں کو غلط راستوں پر لگایا، جس کے نتیجے میں وہ اتنا گرا کہ جانوروں کو بھی مات کر دیا اور انتہائی پستی تک گرتا چلا گیا۔ البتہ انسانوں کے جس گروہ نے بھلائی کا رخ اختیار کیا، خدا کی دی ہوئی عقل و فہم سے کام لے کر کائنات کے خالق اور مالک کو پہچانا اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایات پر کام دھرا، اس کے احکام کی پیروی کی اور قانون الہی کے آگے قولاً اور فعلاً مطلب بول کر بھی اور عمل سے بھی سر تسلیم خم کر رکھا، اور وہ تمام کام کیے جو اس کے آقا اور مالک کو پسند تھے اور ان تمام کاموں سے بچا جو آقا کو ناپسند تھے، تو ایسے ہی لوگ اپنی اصلی فطرت پر قائم رہے، اور یہی گروہ انسانیت کا اصل سرمایہ ہے۔ اور انہی کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان لوگوں کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایسی عنایات سے آخرت میں نوازے گا جن کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر انکار آخرت کی گنجائش ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیان فرما کر مطلب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ بیان فرما کر اب آخر میں ایسے منکر انسان سے جو نہ آخرت کو مانتا ہے نہ جزا و سزا کا قائل ہے خطاب ہوتا ہے فما یکذبک بعد بالدین، اے انسان پھر کون سی چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے، یعنی اے انسان ان دلائل و براہین کے ہوتے ہوئے وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر تو قیامت اور آخرت کا انکار کر رہا ہے۔ غور تو کرو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ساخت اور بناوٹ میں پیدا کیا، اور اس میں یہ صلاحیت پیدا کی کہ اگر چاہے تو نیکی اور بھلائی میں ترقی کر کے فرشتوں سے آگے نکل سکتا ہے۔ انسان اگر نیکی میں ترقی کرے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے، کوئی مخلوق اس کی ہمسری نہیں کر سکتی، لیکن انسان خود اپنی بدتمیزی، بدعملی اور کجروی سے ذلت اور اہلاک کے گڑھے میں گرتا اور اپنی پیدائشی بزرگی کو گنوا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بچہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچہ بڑوں سے زیادہ بزرگ ہوتا ہے، بچہ بڑوں سے زیادہ بزرگ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ بچے کو مسجد میں آنے دیا جائے، اور بچے کو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچے کو بھگاتے ہیں مسجد سے کہ جاؤ 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 ایسا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ بچے کا ایک آمین ہم تمام بڑوں کے آمین سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس لیے کہ بچہ من کا سچا ہوتا ہے، اس لیے اس سے دعا کرائیں۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ، ان کے پاس بچہ آتا کس چیز کے لیے؟ سر پہ ہاتھ ڈلوانے کے لیے، تو وہ جو ہے کیا دعا فرماتے پتا ہے کہ یا اللہ اس حافظ کے ذریعے سے ہماری کیا کرو،
مغفرت فرما۔ یہ نہیں دعا دیتے کہ مطلب اس کو اور ترقی دے، نہیں، اس حافظ کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے بزرگ، ان کو پتا ہے کہ یہ بچہ ایمان کا سچا، دل کا سچا ہے اور یہ معصوم ہے، اس کی کوئی بھی بات اللہ رد نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دنیا کو بھی جانتا ہی نہیں۔ ہم تو دنیا کے گڑھے میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس دلدل سے ہی نہیں نکل پا رہے ہیں۔ یہ پریشانی آ جاتی، یہ پریشانی آ جاتی ہے، اس وجہ سے ہم نے اپنی بزرگی کو بچپنے میں ہی کھو دیا، ہم اپنے بزرگی کو پا ہی نہیں پا رہے ہیں ابھی تک، اور یہاں تک کہ بڑھاپا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آخری وقت آ جاتا ہے، اپنی بزرگی جو ملیامنٹ ہو گئی وہ ہم دوبارہ پا ہی نہیں پا رہے، اس کو پہنچ ہی نہیں پا رہے، بلکہ اس کے تھوڑے عمل کا بے اندازہ صلہ مرحمت فرمایا۔ کیا ان حالات کے سننے کے بعد بھی کسی کا منہ ہے جو دین فطرت کے اصول اور جزا و سزا کے ایسے معقول قاعدوں کو جھٹلا سکے؟ ہاں، ایک ہی صورت انکار و تکذیب کی ہو سکتی ہے۔ مطلب اتنے سارے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، جانور بنایا، ہریالی بنائی، تمام چیزیں بنائی انسان کے فائدے کے لیے، یہ تمام چیز پر اگر تھوڑا تھوڑا گھاس پر غور کرے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ گھاس پر غور کرے کہ یہ بنا کیسے، کسی انسان کی تو حیثیت نہیں ہے کہ وہ بنا سکے اس کو۔ پتھر ہے تو کس نے بنایا، پہاڑ ہے تو کس نے بنایا، آسمان ہے تو کس نے بنایا، یہ تھوڑا تھوڑا بھی غور کرے گا انسان تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بھی چیز کو بناتا ہے تو بنا مقصد کے نہیں بناتا، تو اتنا بڑا جسامت کا انسان اور عقل والا انسان اور فہم والا انسان بنایا تو کیا بنا مقصد کے بنا دیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا، کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے، اور یہاں عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح سے ہم سال بھر تیاری کرتے ہیں اور 4 دن میں پیپر اوکے ہو جاتا ہے، سال بھر تیاری کرتے ہیں، عقل مند طالب علم کون ہے جو سال بھر محنت کرتا ہے تو اسے ایگزام کے وقت میں پڑھنے کی ضرورت زیادہ نہیں پڑتی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری زندگی لہو لعب میں گزار دیتے ہیں، اور آخری وقت میں ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی، ملا کی دوڑ مسجد تک بس اتنا کر کے رہ جاتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، بچے بھی نہیں پوچھ رہے، بیوی بھی نہیں پوچھ رہے، محلے سماج بھی نہیں پوچھ رہے، تو اب کیا کریں گے؟ آپ تو سب سے بیکار ہو گئے، ریٹائرمنٹ بھی ہو گیا، اب پیسے بھی نہیں ہیں، اب کوئی نہیں پوچھ رہا، تو اب چلتے ہیں کہاں؟ مسجد۔ اسی طرح سے جس طرح سے آج کے بچے، آج کے نسل کے بچے صرف ایگزام آتا ہے اس وقت میں پڑھتے ہیں، سال بھر نہیں پڑھتے۔ اگر سال بھر وہ پڑھیں تو ایگزام کے وقت میں اتنی پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جس طرح سے پوری زندگی اگر ہم عبادت کرتے رہیں تو آخری وقت میں ہمیں اس بات کی للک نہیں ہوگی کہ پچھلی زندگی کا پچھتاوا ہو سکے کہ ہم نے جوانی میں عبادت نہیں کی، فلاں میں عبادت نہیں کی۔ اب کیا ہے کہ بڑھاپے میں ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے، کمزوری اور ضعف کی وجہ سے پتہ لگے کہ جہاں ہم جوانی میں 100 رکعت نماز پڑھ سکتے تھے نفل، اب ہم بڑھاپے میں پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہاتھ پیر جواب دے دیتے ہیں، ہاتھ پیر میں طاقت نہیں اس کو کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا؟ ان آیتوں کا انکار کر دیا، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اس چیز کا انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بے اسرار کارخانہ فرض کر لیا جائے جس پر نہ کسی کی حکومت ہو، نہ یہاں کوئی آئین اور قوانین جاری ہو، نہ کسی بھلے برے پر کوئی گرفت کر سکے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جو چاہ رہا ہے بددیانتی کر رہا ہے، جو چاہ رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے، جو چاہ رہا ہے پڑوسی کا حق مار رہا ہے، جو چاہ رہا ہے الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، جو چاہ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا، جو چاہ رہا ہے جب چاہے من مرضی کے مطابق شریعت کو پر عمل کر رہا ہے، لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا ان تمام حاکموں کا حاکم اللہ نہیں ہے؟ ہر ایک چیز پر گرفت نہیں کرے گا، ایک ایک چیز پر گرفت کرے گا۔ یعنی اس کی شہنشاہی کے سامنے دنیا کی سب حکومتیں بیکار ہیں۔ جب یہاں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنے وفاداروں کو انعام اور مجرموں کو سزا دیتی ہے تو اس احکم الحاکمین کی سرکار سے یہ توقع کیوں نہ رکھی جائے؟ عقل کی روح سے انصاف کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اچھائی کا اچھا اور برائی کا بدلہ برا ملے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان آخرت میں ملنے والی جزا اور سزا کی خبر سن کر انکار کرے؟ عدل و انصاف خدا کی صفت ہے اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی یہ صفات ظاہر نہ ہو اور ایک ایسا وقت نہ آئے کہ جب وہ پورے حق و انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی سورۃ التین پڑھے اور اس آیت پر پہنچے الیس اللہ باحکم الحاکمین،
کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو چاہیے کہ کہے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، مطلب یہ ہے کہ واقعی میں آپ تو سب سے بڑے احکم الحاکمین ہیں، آپ سے بڑا تو کوئی حاکم ہے نہیں، اللہ سب سے بڑا احکم الحاکمین ہے، یہ ضرور بھی ضرور کہا کرے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ مگر یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ اگر نماز میں امام یہ سورت پڑھے تو یہ جملہ بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ زبان سے نہ کہے، صرف دل میں کہے، اور بیرون نماز سنے، مطلب نماز کے باہر سنے تو زبان سے کہے۔ یہ احناف کے نزدیک مسئلہ ہے، اور دوسرے ائمہ ہر جگہ نماز میں سنے یا نہ سنے یا غیر نماز میں جواب زبان سے دینے کا حکم ہے۔ جیسے کہ ہم وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں تو کتنے لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، کتنے لوگ پست آواز میں کہتے ہیں، کتنے لوگ دل میں کہہ لیتے ہیں، تینوں صحیح۔ یہ نہیں، سختی نہیں ہونا کہ تم ہی غلط ہو ہم ہی صحیح ہے، اس لیے کہ سب چیزیں حدیث سے وہ چیزیں ثابت ہیں، اسی وجہ سے کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک ایک حدیث پر عمل کرا رہا ہے ہر جگہ جہاں بھی جائیں گے وہاں۔ اس میں 3 امور بیان کیے گئے ہیں، اس صورت میں 3 امور بیان کیے گئے ہیں جن کا انسان سے اور اس کے عقیدے سے تعلق ہے۔ نوع انسانی کی تکریم، اس کی تکریم کے مختلف پہلو ہیں، یہاں ان میں سے ایک پہلو کا بیان ہے، وہ یہ کہ انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا گیا ہے۔ یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اور روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی ہے۔ جب انسان انسانیت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا اور ناشکرا پن کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے نیچوں سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ حیوانی اور شہوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں جا گرتا ہے۔ البتہ ایمان اور عمل صالح والے اس پستی سے بچے رہتے ہیں۔ وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا اور حساب اور جزا اس کے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا ہے۔ سورۃ التین کے خواص یہ ہیں، خاصیت یہ ہے کہ اگر مسافر سفر میں کوئی خطرہ محسوس کرتا ہو تو اپنے ساتھ سورۃ التین رکھے، لکھ کر سفر سے واپس لوٹنے تک وہ ہر قسم کے پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، کھیتی اور باغ کے پھل پھول میں برکت اور حفاظت مطلوب ہو تو سفید شیشہ کے پاک برتن میں سورۃ التین لکھے اور اسے بارش کے پانی سے دھو کر کھیتی اور باغ میں چھڑکے، انشاءاللہ کھیتی اور باغ خوب پھلے گا اور پھولے گا اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو انسان بنا کر پیدا فرمایا اور پھر اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور قیامت و آخرت کے یقین کے ساتھ اس کی تیاری کی بھی توفیق نصیب فرما، اور اس انصاف اور جزا اور سزا کے دن میں یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو نواز دیجیے اور اپنے ان بندوں کے ساتھ ہم کو شامل فرما دیجیے کہ جن کو آپ نے خوب انعامات سے نوازا اور نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سورۃ التین پر یقین جمانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسجد حاضہ کے بنانے والے کو جناب شاکر صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرمائے، اور جناب سلمان صاحب جو اس مسجد کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرمائے، اور جو ہم جتنے بھی مصلی یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ تمام مصلی بہت منتخب مصلی ہیں، انتخاب کیے ہوئے سلیکٹو مصلی ہیں اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ کے دین کی بات جب ہوتی ہے تو چاروں طرف سے فرشتے اپنا پر بچھا کر گھیر لیتے ہیں، بہت پاک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی تمام تکلیفوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سب سے بڑی سب سے اہم بات یہ کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 5 منٹ صرف لوں گا انشاءاللہ۔
جس میں اللہ کا ورد جمعہ کو ہوتا ہے، صرف 5 منٹ 2 زانوں ہو کر تشریف